3 مہینے ہونے والے تھے جب الینا اپنی یونیورسٹی کے لڑکے زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح یہ دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ رات میں زنا کر کے سوتے اور صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ الینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے لڑکوں سے زنا کرتی ہوگی۔ روزانہ رات کو زاہد اس کے دوست بھی گھر میں آ جاتے اور الینا، جس نے کبھی اپنے سگے بھائی کو پانی تک نہ پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو کھانا اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ الینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت کو خراب نہ کرو، مگر الینا یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران الینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کرتے لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر اسی طرح چلتا رہا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر لیں۔ الینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے الینا سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے گن گاتا تھا، اب وہ الینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ الینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ الینا رات کو رو رو کر گزارتی تھی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک دن الینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اسے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زاہد کے دوست بھی اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ الینا بولی میں تو بہت بار کہا مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زاہد نے الینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ الینا نے کہا کیوں؟ میرے سامنے ہی کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ الینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ الینا کو زاہد کے روپ کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے ہوشی کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، اور جب الینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے سنائی دینے والی باتیں یہ ہیں جو الینا نے دروازے سے باہر کان لگا کر سنی۔ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب تو میں پھنس گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ اور کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم ہی نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لے کر سالے کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ اور سنو، تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے نہیں ہوئے ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے
اور زاہد کہہ رہا تھا کہ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل اس کی بستر والی ننگی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ الینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے ساری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا تو الینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے الینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو یار آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ الینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ الینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی اور زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے لگی، تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ ایسے کاموں سے بچیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ لڑکیوں کو تب سمجھ آتی ہے جب اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے۔